بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں البرہان میں 1 سال علم دین کورس میں تفسیر قرآن، احادیث مبارکہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جاتی ہے، تو ان کے ساتھ ساتھ علم تجوید بھی پڑھائی جاتی ہے۔ علم تجوید کا نام جب ہم سنتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ جس طرح کہ مصری قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے اور شیطان اس کو ہمارے لیے ایک مشکل چیز بنا کے پیش کرتی ہے کہ یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن علم تجوید کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے جان لیجئے۔ علم تجوید اس بات کا نام ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر کے پڑھ لیں، اس کو علم تجوید کہتے ہیں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کا نام یہ ہے کہ ہمارے منہ کے اندر مخصوص جگہ ہے ہر حرف کے ادا کرنے کا، تو جب ہم ہر حرف کو اس جگہ سے ادا کر لیں تو اس کو کہتے ہیں علم تجوید یا تجوید القرآن۔ اب ہمارے ہاں عمومی طور پر ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہم بعض دفعہ بہت بڑی غلطیوں میں ایک عرصہ دراز سے مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کی خاص وجہ تو یہ ہے کہ ہماری اپنی غفلت اور کوتاہی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس چیز کی طرف ہماری دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہم ایک اپنے ماہر استاد کے پاس جا کے ان سے یہ چیز ہم سیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر ادا کرنا شروع کر دیں، جو ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری امر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم اپنے رب کا کلام پڑھتے ہیں تو ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے 1-2 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ جو عمومی طور پر اکثر لوگ ہم میں سے ان غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثلا شروع میں جب ہم جس طرح کہ قرآن مجید عربی میں ہے، اسی طرح نماز کے جو الفاظ ہیں وہ بھی عربی میں ہے۔ اب ہم جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم جب شروع کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس میں ہم سب سے بڑی غلطی عمومی طور پر یہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، واو لے کے آتے ہیں، کاف کی جگہ پر گاف لے کے آتے ہیں کہ جو عربی حروف تہجی میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اب اس کی طرف اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ گویا کہ 1-2 منٹ کا کام ہے، اور اس کے اندر ہماری یہ بڑی غلطی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم سبحانہ کی جگہ پر سبحانہ پڑھتے ہیں، الحمد کی جگہ پر بعض دفعہ ہم الحمد پڑھتے ہیں، کبھی ہم ہا کی جگہ پر خا پڑھتے ہیں، کبھی ہا کی جگہ پر ہا پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے معنی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، اور اکثر دفعہ پھر اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مثلا ہم پڑھتے الحمدللہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب اگر ہم اس کو پڑھ لیں الحمد تو اس کا معنی ہو جائے گا، حمد کا معنی ہوتا ہے آگ کا بجھ جانا، آگ کا ٹھنڈا ہونا۔ اور اگر ہم پڑھ لیں الحمد تو اس کا معنی ہوتا ہے سکون، موت اور قحط سالی کی معنی آتی ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے۔ اس طرح ہم اگلی جو لفظ ہے اس میں ہم پڑھتے نا، اصل جو ہے رب العالمین، عین ہے، ہم پڑھتے عالمی۔ اب عالم جہانوں کو کہتے جمع ہے، اور ہم کہتے علم کہتے درد کو، تکلیف کو۔ تو ہم اس غلطی کے اندر اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہم اس غلطی کو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس کو آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ علم دین جو ہمارے البرہان کا 1 سال علم دین کورس ہے، ان کے داخلے شروع ہے، آپ لوگ آ جائیے، تفسیر قرآن کو بھی سیکھ لیجئے، حدیث مبارکہ کو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیکھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید اور نماز کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا اور اس کے معنی کو بھی سمجھ لیجئے۔ ایک بندہ جب قرآن مجید یا خصوصاً نماز کی معانی کو بھی سیکھ لے اور الفاظ کو بھی سیکھ لے، تو جب وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا ہے تو اس نماز کا جو اثر ہوتا ہے اس کی زندگی کے اوپر اور اس کا جو لذت ہوتا ہے، تو یہ وہی بندہ محسوس کرتا ہے کہ جو اس اثر سے گزرتا ہے تو اس کا احساس اسی کو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ آ جائیں، البرہان کے 1 سال علم دین کورس میں داخلہ لیجئے، اپنی زندگی کی مصروفیات کے ساتھ، مشغولیت کے ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔